یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نغمات رضا سلسلہ آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر آج نغمات رضا ایک اسپیشل اور ایک خاص موقع کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ موقع ہے بڑے ہی پیارے مہینے اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کے لیے۔ اس مہینے میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا چرچا خوب بلند ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ سارے عالم میں جن کا چرچا بلند ہے، مگر ان دنوں میں بالخصوص ان کا چرچا خوب کیا جاتا ہے۔ ہم نے سوچا امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کچھ اشعار، جس میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل اور صحابہ کرام کے بارے میں خوبصورت الفاظ اور خوبصورت مناقب بیان کیے ہیں۔ گلشن رضا کے وہ مہکتے پھول لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں، اور نغمات رضا کی کیا بات ہے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے نغمات کے بارے میں، اپنے کلاموں کے بارے میں کمال کی بات لکھتے ہیں۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہے، اور جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہو، فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز ہو، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے کیوں نہ محبت ہو، پیارے آقا کے صحابہ سے کیوں نہ محبت ہو۔ ہم نے اپنے سلسلے کا نام بھی یہی رکھا ہے کہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان ہستیوں کی بات ہوگی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے فرامین ارشاد فرمائے۔ امام اہل سنت نے ان احادیث کو کس طرح اپنے الفاظ میں، کس طرح اپنے اشعار میں پرویا ہے، آپ وہ سنتے جائیں گے اور ایمان تازہ کرتے جائیں گے۔ آج کے سلسلے میں صحابہ کرام کا تذکرہ خیر بھی ہوگا، اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان ہوگی۔ ابتدا کرتے ہیں امام اہل سنت کے اس شعر سے۔ کمال کی بات کی ہے، اور یہ خاصہ ہے اعلیٰ حضرت کا کہ حدیثوں کو کس پیارے انداز میں گویا سمو دیتے ہیں۔ ہم نے ایک بات سنی ہوگی نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، اعلیٰ حضرت تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کو ایک شعر میں بند کر کے ہمیں بتا دیا کرتے ہیں۔ شعر کون سا ہے؟ شعر ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سمجھیے، اور پھر انشاءاللہ جب اس کی شرح سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اطرت کہتے ہیں آل کو۔ کیا شاندار اشارہ ہے۔ پہلے دو حدیثیں سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری آل جو ہے، میری آل امت کے لیے کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک جگہ صحابہ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ستارے ہیں۔ دوسری طرف آل کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ وہ میری امت کے لیے کشتی کی مانند ہے۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سمجھنا ہے، دنیا میں بھی
جو माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं, समुद्र पार करने के लिए या तो कश्ती दरकार है, और अगर कश्ती भी है तो रास्ता दिखाने के लिए सितारे होना ज़रूरी हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कमाल की बात कह रहे हैं कि अहले सुन्नत वाले बड़े प्यारे हैं, ये सहाबा के भी दीवाने हैं, ये पंजतन के भी ग़ुलाम हैं, ये सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार के भी गुन गाते हैं। तो इनका तो बेड़ा पार हो जाना है। इनके पास कश्ती भी निराली है, सितारे भी प्यारे हैं। कश्ती आले रसूल है, सितारे सहाबा हैं, तो इन दोनों चीज़ों की तो ज़रूरत होती है बेड़ा पार लगाने के लिए। खूबसूरत इस्तिआरा, दो हदीसों की तरफ इशारा, ये है मेरे रज़ा का कलाम और ये है उनके कलम का कमाल। आला हज़रत लिखते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब भी तो हम कहते हैं ये घराना मेरे हुजूर का है, ये घराना मेरे हुजूर का है। ये घराना मेरे हुजूर का है। क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं अगले शेर की तरफ। सुभान अल्लाह। सुनते जाइए और ईमान ताज़ा करते जाइए। मेरे रज़ा ने शान सहाबा और अहले बैत बयान करने का हक़ अदा किया। बहुत खूबसूरत कलाम है, मगर हम उन कलामों से सेलेक्टेड अशार आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत खूबसूरत शेर। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन इसकी कलियाँ फूल, सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मान, हैदर हर एक उसकी शाख। सुभान अल्लाह। यहाँ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत हमें ये समझा रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया सुर्ख गुलाब का एक पौधा है, यानी तशबीह दी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो फ़ातिमातुज़ ज़हरा बड़ी खूबसूरत इस्तिआरा भी है, इशारा भी है। ज़हरा कहते हैं कली को, और फ़ातिमातुज़ ज़हरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़हरा भी कहा जाता है। तो गोया ये नबी पाक के गुलशन की कली हैं। मेरे आका अगर गुलाब का खूबसूरत पौधा हैं तो फ़ातिमा उनकी कली है, ज़हरा उसकी कली है। और सिबतैन कहा जाता है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हसनैन करीमैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जमा को सिबतैन भी कहा जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलाब का खूबसूरत पौधा हैं, ज़हरा उसकी कली है, सिबतैन। अब यहाँ एक हदीस की तरफ भी इशारा है ना कि अब ये दोनों जो हैं, इस जो सिबतैन क्या हैं, इनकी कलियाँ फूल हैं। यानी अब याद रहे नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो हदीस भी है कि हसनैन, इमाम हसन और हुसैन के बारे में मेरे आका ने फरमाया, जिसका मजमून है कि ये मेरे दो फूल हैं। और सहाबा बताते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हसनैन करीमैन को करीब करते थे, इन्हें फूलों की तरह सूंघा करते थे। हदीस की तरफ भी इशारा हो गया, ज़ाते मुबारक की तरफ भी इशारा हो गया। अब छप कलियाँ क्या हैं, फूल क्या हैं, ये बता दिया। अब इनकी शाखें क्या हैं, सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मान, हैदर हर एक उसकी शाख। ये ऐसा घराना, ये ऐसा दरख्त, ये ऐसा बाग है जिसकी कलियाँ, जिसके फूल ज़हरा और हसनैन हैं, और जिसकी शाखें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, हज़रत उमर हैं, हज़रत फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान हैं। एक ही शेर में नबी की आल और उसी शेर में चारों सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन की शान किस प्यारे अंदाज में मेरे रज़ा ने बयान की है। इस शेर को सुनते हैं। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन इसकी कलियाँ फूल, सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मान, हैदर हर एक उसकी शाख। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन इसकी कलियाँ फूल। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सिबतैन इसकी कलियाँ फूल। सिद्दीक़ो फ़ारूक़ो उस्मान,
اس کی شان صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک پیاری ادا، سبحان اللہ، اشارہ بھی کیا تو کمال کا اشارہ کیا۔ اعلیٰ حضرت کلام میں لکھتے ہیں یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں۔ اہل بیت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے، میرے آقا کا خاندان۔ چال سے مراد چلنا، رواں سے مراد جاری ہونا، بے مدد دست یعنی ہاتھ کی مدد کے بغیر، آسیہ سے مراد چکی۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس خوبصورت انداز میں بی بی فاطمہ خاتون جنت کی اس چکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بی بی فاطمہ وہ عظیم خاتون ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کیا کرتی، اپنے ہاتھ سے چکی پیسا کرتی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صاحبزادی کو اپنے ہاتھ سے ہی کام کرنے کا یوں سمجھیے درس فرمایا کرتے، تلقین کیا کرتے۔ بہت سارے والدین کے لیے اور بہت ساری اسلامی بہنوں کے لیے درس ہے۔ وہ خاتون جنت ہیں، نبی پاک کی شہزادی ہیں، آقا کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر ہاتھ سے کام کرتی، ہاتھوں پر گٹے پڑ جاتے اور بشکیزے وغیرہ اٹھانے کی وجہ سے جس میں ناظرین پر نشان پڑ جاتے، مگر صبر تھا، شکر تھا۔ آج گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اسلامی بہنیں جی چراتی ہیں اور اس وجہ سے گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح والدین بھی تربیت میں کمی کر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں خاتون جنت سے پیار ہے، نبی کے گھرانے سے پیار ہے، تو ہمیں ان عادتوں کو بھی اپنانا ہوگا، سادگی کو بھی اپنانا ہوگا، صبر اور شکر کو بھی اپنانا ہوگا۔ اب آئیے میرے رضا کہتے ہیں خاتون جنت کی چکی جو ہے یہ کوئی عام چکی نہیں ہے، کن ہاتھوں نے ان چکی کو پیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی غور کیا کہ آسمان چکی کی طرح گردش کیوں کر رہا ہے؟ آسمان کے جو فلک کے جو ستارے ہیں وہ گویا ایک چکی کی طرح گردش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی چکی جو ہے، یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چکی چلا چلا کر ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی اور غلام دینے کی بجائے انہیں تسبیح فاطمہ عطا فرما دی کہ اے فاطمہ تھک جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، ایک روایت کے مطابق 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ اور ساری امت کی تسبیح آج پڑھ رہی ہے، نمازوں کے بعد کروڑوں لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں اور خاتون جنت کو یاد کرتے ہیں۔ تو جس چکی کی وجہ سے اللہ عز و جل کی اس قدر حمد و ثنا ہو رہی ہے، تو اللہ کو اس چکی سے کتنا پیار ہوگا جس کو خاتون جنت چلاتی تھی۔ تو اللہ نے آسمانوں کو بھی چکی کی طرح چلنے کا حکم دے دیا ہے کہ قیامت تک حکم دے دیا کہ اے آسمان، اگر میرے نبی کی امت تسبیح فاطمہ سے فیضیاب ہو رہی ہے تو فاطمہ کی صدا کو اپنا لے، اور گویا بے مدد دست، بغیر کسی ہاتھ کی مدد سے چکی کی طرح یہ آسمان چل رہا ہے۔ ادھر بھی فیض ان کا ہے، ادھر بھی فیض ان کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس شعر کو سنیے، سمجھیے، یہ عشق کی بات ہے کہ آسمان بھی چکی کی مانند چل رہا ہے۔ کہاں سے یہ انداز سیکھا ہے؟ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک۔ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک، رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بہت سارے کلاموں میں اور بڑے پیارے انداز میں صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف۔ اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے پھولوں اور گلاب کی بات کی ہے اور کس پیارے انداز میں کی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں
خنداں مثال گل۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس مقطع میں بڑی پیاری التجا کی ہے کہ پہلے تو حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دو کا صدقہ، وہ دو ہستیاں جن کو آپ نے اپنے پھول کہا ہے، یعنی نواسوں کا صدقہ دیا جا رہا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حسنین کا صدقہ دیا جا رہا ہے۔ خنداں کہتے ہیں مسکراتا ہوا، آقا مجھ پر بھی ایسا کرم کر دیں، رضا پر بھی ایسا کرم کر دیں کہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف ہو جائیں، شفاعت کا مژدہ مل جائے اور پھول کی طرح رضا مسکراتا ہوا محشر کے دن آئے، کیونکہ آپ نے جن دو پھولوں کو اپنا پھول کہا ہے، جن دو ہستیوں کو اپنا پھول کہا ہے، ان کے صدقے مجھے بھی قیامت کے دن مسکراتا کر دیں، میرے غم بھی دور فرما دیں۔ التجا کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے کوئی سیکھے، نواسوں کا صدقہ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، کتنے پیارے انداز میں کیا۔ اسی کلام کا ایک اور شعر ہے، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل۔ اب ذرا اس کی مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ شیخین کہا جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا غنچہ کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غنچے سے مراد ہے کلی، اور یمین سے مراد دایاں اور شمال سے مراد بایاں۔ بڑا پیارا اس کا مطلب بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ پیارے آقا کی گویا مجلس کا رنگ بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر صدیق اور فاروق قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف عثمان و علی بھی نثار ہونے کے منتظر ہیں، گویا پھول کے گرد بلبلوں کا ہجوم ہے، آقا کے گرد تارے جگمگا رہے ہیں۔ ایک شاعر اور لکھتے ہیں نا، اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دونوں اشعار ذرا سنیے، اعلیٰ حضرت نے گویا سبحان اللہ حسنین کا تذکرہ بھی کیا، چار یاروں کا تذکرہ بھی کیا، اور کس پیارے انداز میں کیا۔ آئیے سنتے ہیں، شیخین ادھر نثار، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غلچائے بلبلوں کا یمین و شمال گل، الٹوں کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، الٹوں کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کے مبارک گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی اس حدیث کو کہ حسنین میرے پھول ہیں کتنی جگہوں پر اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا اور نرالے انداز میں بیان کیا۔ ایک اور شعر ذرا سنیے گا، اور بہت مشہور و معروف شعر ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کیا نا، چمنستان کرم، چمنستان کہتے ہیں باغ کو، مگر یہ کرم کا باغ ہے، یہ رحمت کا باغ ہے، یہ عطاؤں کا باغ ہے، یہ سخی گھرانہ ہے، چمنستان کرم ہے۔ کمال کا لفظ ہے، یقین کریں دلوں میں جس کو کہتے ہیں ٹھنڈک سی بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا کہتے ہی کلی کو ہیں اور بی بی فاطمہ کو زہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, گلشن رسول کی وہ کلی ہیں, حسنین پھول ہیں. تو ان پھول اور کلیوں کو چمنستان کرم کہہ کر بیان کرنا دل کو چھو لیتا ہے. ذرا غور سے شعر کو سننا ہے اور ایمان تازہ کرنا ہے. میرے رضا کہتے ہیں, کیا بات رضا, کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. کیا بات تیرا سانس چمنستان کرم کی, کیا بات تیرا سانس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس سہرا 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 ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, حسین اور حسن پھول. سہرا 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 ہے کلی جس میں, سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, اب چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کا شجرہ لکھا ہے. سبحان اللہ, عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء اس شجرے کو زبانی یاد رکھتے ہیں. سلسلہ قادریہ میں جتنے عاشقان رسول ہیں ماشاءاللہ لاکھوں اسلامی بھائیوں کو امید ہے, اسلامی بہنوں کو بھی یہ شجرہ یاد ہوگا. وہ کون سا شجرہ ہے؟ اس کی اشعار کے اندر میرے امام نے کس طرح اہل بیت اطہار کی بات کی ہے. پہلے اشعار سنتے ہیں. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یعنی ایک طرف اپنی مشکلوں کا حل مانگا ہے, اے اللہ شہ مشکل کشا, یعنی مولا علی مشکل کشا ہیں, ان کے بھی آقا و مولا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے واسطے ہماری مشکلیں آسان کر دے, اور کربلائیں رد, ہماری بلائیں رد ہو جائیں شہید کربلا کے واسطے. یعنی کربلا میں جو شہید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا جو ہیں, یا اللہ ان کے صدقے ہماری بلاؤں کو رد کر دے. اچھا آگے کتنی خوبصورت التجا ہے, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے. یہاں حضرت آل محمد کی طرف اشارہ ہے, ان کا واسطہ مانگا گیا ہے, مگر مانگا کیا گیا ہے؟ اہل بیت کی محبت دل میں طاری ہو جائے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے, اے اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے عشق میں گویا میری جان چلی جائے حضرت حمزہ پیشوا کے واسطے. یعنی بزرگوں کا واسطہ دے کر اہل بیت کی محبت مانگی جا رہی ہے. اسی طرح کا ایک اور پیارا شعر ہے نا, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. مقتدا کہتے ہیں رہنما, حضرت آل رسول یہ ماررہ شریف کے بہت عظیم بزرگ ہیں, ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کی آل رسول کی محبت بھی مل جائے, ان کی غلامی مل جائے. یہ تین اشعار کتنے پیارے ہیں. دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں, تو کہیں حضرت امام حسین کا واسطہ ہے, کہیں مولا علی کا واسطہ ہے, اور کہیں ان کی محبت اور ان کی آل کی محبت مانگی جا رہی ہے. آئیے مل کر ہم اپنے شجرے کے ان تینوں اشعار کو پڑھتے ہیں. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے, کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. یقین کریں خادم آل رسول جو بن گیا اس کا تو بیڑا پار ہے نا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے, کر بلائیں رد
شہید کربلا کے واسطے ہو بگلے بیت دے آلے محمد کے لیے ہو بگلے بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید عشق ہم ساز شوا کے واسطے کر شہید عشق ہم ساز شوا کے واسطے تو جام خادم آلے رسول اللہ کر تو جام خادم آلے رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ رب کریم اعلیٰ حضرت کی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے، ہمیں بھی اہل بیت کی سچی غلامی عطا فرمائے، ان کی محبت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو گزارنا نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ میرے امام کس کمال کے انداز میں لکھتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس گل بنے خوبی کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، شعر میں ذرا جو مشکل الفاظ ہیں پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں جو سروے سہی کہا، یہ شمشاد اور صنوبر کا بالکل سیدھا درخت اس کو کہا جاتا ہے۔ خوبی کہتے ہیں عمدگی کو، حسن کو، اچھی صفت کو۔ میرے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا علی، جس گلشن کی بلبلیں ہیں نا، میرے آقا آپ کا سرو جیسا جو قد ہے نا، آپ کا نورانی جو قد ہے، اس باغ اقدس کے سرخ گلاب کی حسین و جمیل ٹہنی ہے، اور اس کے گرد یہ بلبلیں ہیں جو گویا آپ کے نغمے گنگنا رہی ہیں، اور باغ آپ کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ چار یار کس طرح میرے آقا کے گرد ہوتے، اور کس طرح نبی پاک کی گن گایا کرتے، کس طرح فرامین مصطفیٰ کو فالو کیا کرتے۔ مختلف انداز میں میرے رضا نے ان چار یاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کیسا خوبصورت یہ بنچ آف، یہ سمجھے فلاور ہے، کیسا خوبصورت یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ شعر دوبارہ سنیے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس گل بنے خوبی کی ڈالی ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہے، تیرا سروے سہی اس گل بنے اس گل بنے خوبی کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے گویا ایمان تازہ ہوتا جا رہا ہے، مبارک ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، حضرت کے اشعار جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے لکھے ان سے تو محبت ہوتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے اعلیٰ حضرت سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب جن عظیم اشعار کی طرف ہم جا رہے ہیں، سبحان اللہ، پہلے آپ کو دو بڑے شاندار نبی پاک کے معجزے سنانے ہیں، پھر یہ اشعار جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار
آپ نے بڑا مشہور واقعہ کئی بار سنا ہوگا، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا، تکلیف بھی ہو رہی ہے، جان جانے کا خوف بھی ہے، اور یاد رہے کہ جان بچانا فرض ہے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ فرض چھوڑ دیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یاد رہے کہ صدیق اکبر سے بڑا مفتی اور کوئی نہیں، وہ نبی پاک کے خلیفہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، انبیاء کے بعد سب سے فضیلت والی شخصیت وہ ہیں، مگر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ فرض چلا جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ مگر انسان تھے، تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ارشاد فرمایا ابوبکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک انگوٹھے پر لگایا، درد بھی جاتا رہا، زہر بھی جاتا رہا، گویا نبی پاک نے انہیں جان واپس لوٹا دی۔ ایک یہ واقعہ یاد رکھیے گا۔ پھر دوسرے امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، مقام صحبہ پر خیبر سے واپسی کا وقت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ اب مولا علی نے بھی عصر نہیں پڑھی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ کیا نصیب تھے ان صحابہ کے، ان ہستیوں کے کیا نصیب تھے کہ پیارے آقا کا قرب کیسا حاصل تھا۔ اب عصر کا وقت بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس نماز کو اعلیٰ خطر والی نماز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے، بڑا فوکس رہنا پڑتا ہے کہ نماز وقت پر پڑھ لیں ورنہ نماز کا وقت چلا نہ جائے۔ مگر اب عصر کا وقت جا رہا ہے، پیارے آقا آرام فرما رہے ہیں، مولا علی نے بھی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ کیسی کشمکش تھی اور کیسا فیصلہ تھا، فرض نماز سب سے پہلا فرض ہے، مگر مولا علی کتنی عظیم ہستی ہیں، کیسا علم، کیسا تقوی، کیسی یوں سمجھیے کہ فتوے کی بلندی تھی کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ مگر مولا علی جو علم کا دروازہ ہیں، ڈیسیشن کیا لیتے ہیں کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، میں نے نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا۔ پیارے آقا بیدار ہوئے، مولا علی کا چہرے پہ افسردگی تھی، ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آقا جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، آج عصر کا وقت چلا گیا ہے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اٹس ون آف دا امیزنگ ورڈز، ذرا الفاظ سنیے گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں یہ کہا، کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے رب، علی تیرے اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور اطاعت میں مصروف تھا۔ آرام تو نبی پاک فرما رہے تھے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک کی فرما برداری، پیارے آقا کی اطاعت جو ہے وہ رب کی اطاعت ہے۔ جبھی تو میرے امام لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ مولا علی نے کہا حضور نماز چلی گئی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے جب دعا کی، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے، مگر جب نبی پاک کے ہاتھ اٹھ جائیں، یہ سورج بھی تو آقا کے در کا بھکاری ہے نا، اب یہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں ڈیسیشن بڑے امیزنگ ہیں، یہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں، علم والی ہستیاں ہیں۔ ایک نے جان جیسی جان کی حفاظت فرض ہے، اس پر آرام مصطفیٰ فوقیت دی، اپنی جان جانے کا بھی پرواہ نہ کی۔ دوسری طرف مولا علی ہیں، یہ دونوں ہستیوں نے جو ڈیسیشن لیے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ون آف دا امیزنگ ڈیسیشن آف دا ورلڈ ہیں۔ یہ کیسے فیصلے تھے؟ یہ دونوں عظیم ہستیاں ہیں، علم کا پہاڑ ہیں، تقوی کی بلندی پر ہیں، بہت بڑے جنہیں آپ کہیں اس زمانے کے مفتی ہیں۔ کیسا فتویٰ ان کے دل نے دیا کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، فرض ہے بچانا، جان چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہ آئے۔ مولا علی کہتے ہیں نماز جاتی ہے تو چلی جائے، سب سے پہلا فرض ہے آقا کی بندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اب جب یہ دونوں واقعات ہوں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیسے اس بات کو بیان نہ کریں؟ 4 اشعار کے اندر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں خوبصورت واقعات بیان بھی کر دیے اور ایکسٹریکٹ کر کے گویا اس کا مدنی پھول بھی ہمیں بیان کر دیے کہ ان دونوں واقعات سے سیکھنے کو کیا ملا، سمجھنے کو کیا ملا۔ میرے رضا لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اعلیٰ خطر یعنی سب سے زیادہ خطرے والی، شارٹ ٹائم والی، مولا علی نے واری قربان کر دی۔ یا رسول اللہ، حضرت علی نے آپ کی نیند پر نماز قربان کر دی، اور کون سی نماز؟ وہ بھی عصر۔ یہ تو مولا علی نے کیا نا۔ اگلے شعر کو سنیے، فرماتے صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے،
اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی جان بچانا. حفظ جان کہتے ہیں جان بچانا، یہ وہ فرض ہے جو سب سے اہم فرض ہے، بہت اہم فرض ہے، پورا کرنا چاہیے. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے تو آپ پر غار میں جان دے دی تھی، وہاں مولا علی نے نماز دے دی، حضرت ابوبکر صدیق نے جان دے دی، مگر میرے آقا نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. آقا صدیق اکبر کو لعاب دہن لگا کر جان دے دی آپ نے، دعا کر کے سورج پلٹا کر مولا علی کو نماز دے دی. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز. پر وہ کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. آقا مگر ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. یہ بشر کہتے ہیں انسان کو، انہوں نے جو کرنا تھا غلام نے وہ کر دکھایا. اب یہ 3 اشعار میں بات تو کمپلیٹ کر دی، اب ہمیں اصول بیان کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ان واقعات سے اے مسلمانوں سیکھنے کو کیا ملا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. فرو کہتے ہیں شاخ کو، کہ پتہ چلے جتنے فرض ہیں نا بہت ضروری ہیں، مگر یہ شاخیں ہیں. اصل کیا ہے؟ فرمایا اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ آقا کی اطاعت کی جائے. نبی پاک راضی ہیں تو رب راضی ہوگا. ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے کوئی شخص، اللہ اللہ کرتا رہے اور دل میں حب رسول نہ ہو، نبی پاک سے محبت نہ ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، یہ نمازیں بھی کسی کام کی نہیں ہیں. منافقین مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، مگر نبی پاک سے محبت نہیں تھی، ان کی نمازیں کچھ کام نہ آئیں. یہ 4 اشعار اگر زندگی کا اصول بنا لیے جائیں تو انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی پکی ہو جائے گی اور ان کی اطاعت کا جذبہ بھی بڑھ جائے گا. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. تو عظیم صحابہ کے واقعات بھی بیان کر دیے، ہمیں عقیدہ بھی بیان کر دیا، اصول زندگی بھی سکھا دیا. میرے رضا لکھتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جانے بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہے. ثابت ہوا فرو ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی.
आला हजरत की बात हो और कसीदा नूर की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। वो कसीदा जिसको कसीदा नूर कहा जाता है, पढ़ें तो माहौल नूर नूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्यों ना हो कि नूर वाले आका का तस्करा है, और नूर वाले आका का तस्करा हो तो आका की नूरानी आल का तस्करा कैसे ना हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी सहाबा का तस्करा कैसे ना हो। मेरे रज़ा कसीदा नूर में कितनी प्यारी बातें बयान करते हैं, कैसे प्यारे प्यारे मदनी फूलों में अता फरमाते हैं। मेरे आका की शान क्या है, सुभान अल्लाह। नबी ये पाक तो नूर हैं ही हैं। आला हज़रत का अकीदा देखो, फरमाते हैं आका आपकी तो सारी आल नूर है, आपकी नस्ल का बच्चा बच्चा नूर है। आला हज़रत ने ये प्रूफ भी किया, मोहब्बत भी कैसी की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल से वालेहाना प्यार करते। जब कोई तकसीम करते किसी चीज़ को, हर किसी को एक देते। जब पता चलता कोई सैयद साहब है, उन्हें डबल अता करते। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की खूब ताज़ीम किया करते, और वाकई क्यों ना ताज़ीम की जाए। मेरे रज़ा कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर। ऐने नूर यानी पूरे के पूरे नूर हैं, नूर का भी ऐन है, नूर की भी असल हैं। आका आप तो नूर की असल हैं, तेरा सब घराना नूर का, आपका सारा घराना ही नूर का है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर दो अजीम सहाबा की तरफ भी बड़े प्यारे अंदाज में इशारा किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब को ईमान की दौलत अता फरमा और उसके ज़रिए मुसलमानों को क़ुव्वत अता फरमा। हदीस पाक का मजमून है और ये मुराद रसूल हैं हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। 39 मुसलमान हो चुके थे, 40वें का अदद हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने से पूरा हुआ। बहुत खुशी हुई नबी पाक को, एक करार मिला, मुसलमानों को क़ुव्वत मिली। आला हज़रत उसी दौर की तरफ क्या खूबसूरत इशारा करते हैं। जालिमों का दौर था, ये मुसलमानों पर जुल्म सितम की आंधियाँ चला रहे थे, मगर हज़रत उमर जब ईमान लाए तो मुसलमानों को गोया एक सहारा, एक क़ुव्वत, एक ताकत मिली। आला हज़रत लिखते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारी कहते हैं जहन्नमी, और नूर यहाँ नबी पाक के मुबारक दिल की तरफ इशारा है। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आका ने उमर के ईमान लाने की खबर सुनी, नबी पाक के मुबारक कल्ब पर सुकून तारी हुआ, खुशी नसीब हो गई। अब तीसरा शेर सुनिए, सुभान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहलाते हैं। जी हाँ, दुनिया के कोने कोने में आपको ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की दो शहजादियाँ यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आईं। बड़ी खूबसूरत बात आला हज़रत ने की। दो शाला से मुराद दो चादरें हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे आका की शहजादियाँ यके बाद दीगरे आपके निकाह में आईं तो दो शाला मिला, यानी दो चादरें मिली, दो नूर मिले नबी पाक से। क्या प्यारा इशारा है इमाम अहले सुन्नत का हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कि नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का। नूर की सरकार से, आका के दर से पाया दो शाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अब यह एक और खूबसूरत बात है कि जिस नबी की शहजादियाँ जिसके निकाह में आ जाएं वो ज़ुन्नूरैन कहलाएं, वो नूर वाले कहलाएं, तो मेरे आका के नूर का आलम क्या होगा। इन तीन अशार को मैं एक बार फिर नसर में पढ़ता हूँ, फिर नातख़्वाह हमें सुनाएंगे। इसी कलाम में हसनैन का तस्करा भी है, आले रसूल का भी तस्करा है, वो भी करना है। आला हज़रत लिखते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तू नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला
حسن نورین جوڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا کلیجہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قصیدہ نور میں امام اہل سنت نے کیا شاندار انداز میں حسنین کریمین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی حدیثوں کی طرف اور ان کی سیرت کی طرف اشارہ ہے کہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ حسنین کریمین سبحان اللہ نبی پاک کے گلشن کے مہکتے پھول ہیں، میرے آقا کے پیارے نواسے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے مبارک تک نبی پاک کے مشابہ تھے، پیارے آقا کے ہم شکل بھی ان کو کہا جاتا تھا، اور سینے مبارک سے قدم تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا، پیارے آقا کی یاد ستاتی تھی تو دونوں کو جمع کر کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ علماء نے ایک بڑی پیاری توجیہ بھی بیان کی کہ سینہ اقدس تک امام حسن کو جو مشابہ بنایا، آپ کو زہر دیا گیا، اس زہر کی وجہ سے آپ کے جسم کے اعضاء گویا کلیجہ وغیرہ کٹ گیا، اتنی تکلیف، اس کے باوجود صبر، اپنی زبان سے کسی کا نام نہیں لیا، جام شہادت نوش کر دیا۔ پیارے آقا کے چہرہ انور سے مشابہ ہونے کی یہ برکت انہیں ملی، یہ ہمت ملی۔ سینے سے قدم تک امام حسین کو جو مشابہ بنایا، سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں اتنے کڑے امتحان میں آپ کے قدم لرزہ بدنام نہ ہوئے، آپ ثابت قدم رہے، انہی پیروں پر کھڑے ہو کر آپ نے آخری وقت بھی نماز ادا کی۔ تو سبحان اللہ، کیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جامہ نیما نور کا، یعنی وہ جامہ وہ پیارا پیراہن تھا پرہیزگاری کا، عبادت کا۔ نیما کہتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پرہیزگاری کو، تو گویا اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، یعنی نبی پاک کے گویا لباس، پرہیزگاری کے لباس کا وہ صدقہ انہیں عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل میں بھی گویا مماثلت عطا فرمائی، اور عبادت، پرہیزگاری، ہمت اور طاقت میں بھی مماثلت اور برکت عطا فرمائی۔ اور آگے چلتے ہیں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو شکل پاک عیاں ہو جاتی ہے، نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے، اور کمال کا استعارہ، کمال کی مثال دیتے ہیں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، دو ورق یعنی دو پیج ہیں، جب ملائیں تو بات پوری ہوتی ہے۔ اور خط توأم، سبحان اللہ، یہ وہ اصطلاح ہے، بتایا جاتا ہے خط توأم اس خط کو کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب کسی سائل کے ذریعے، پہلے کے زمانے میں کسی میسنجر کے ذریعے، کسی قاصد کے ذریعے کوئی خط بھیجنا ہوتا اور اہم بات ہوتی اور ڈر ہوتا کہ کوئی بیچ میں پڑھ نہ لے، جاسوس چھین نہ لے، خاص طور پہ غزوات کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر یہ معاملات ہوتے تھے، تو اب قاصد کو آدھا خط دیا جاتا، آدھی بات دی جاتی، وہ وہاں پہنچ جاتی، پھر دوبارہ آدھا خط دیا جاتا، جب وہ بھی وہاں پہنچتا دونوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ خط توأم ہیں، یہ دو وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کو ملاؤ تو نبی پاک کا چہرہ انور سامنے آ جاتا ہے۔ کمال کے استعارے ہیں، کمال کے الفاظ ہیں، حسنین کریمین کی شان بیان کی ہے، تو سبحان اللہ عاشق اہل بیت نے یعنی اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے۔ کس انداز میں لکھتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک یہ دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک یہ دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا ہے
یہ دور کا نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط تو ہم نے لکھا ہے یہ دور کا نور کا خط تو ہم نے لکھا ہے یہ دور کا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے اس کلام کا تذکرہ کرنے کا کہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سارے عالم میں اذان کے بعد جو نغمہ سارے عالم میں دھوم دھام سے گنگنایا جاتا ہے وہ نغمہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عاشقان رسول دنیا بھر میں جھوم جھوم کر اسے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ قبولیت عطا کی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں جمعہ کی نماز ہو، عاشقان رسول کسی اجتماعی ذکر و نعت میں ہوں، کھڑے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں تو عموماً امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اس عظیم صلاۃ و سلام میں بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی اعلیٰ اور بڑے ہی نرالے اشعار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گویا شاعری کی دنیا کا ایک شاہکار لکھا ہے۔ بہت سارے اشعار تو ہم نے آج تک سنے ہی نہیں ہیں، ہم صلاۃ والسلام میں چند اشعار پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں 100 سے کہیں زیادہ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں اشعار لکھے ہیں۔ 180 کے قریب اشعار ہیں۔ جی ہاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس میں 180 کے قریب اشعار ہیں۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی نغمات رضا میں ان تمام اشعار کو یا اکثر اشعار کو انشاءاللہ ہم ریکارڈ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، مگر آج ان خوبصورت اشعار میں سے چند پھول آپ کی طرف بڑھاتے ہیں جس میں صحابہ اور اہل بیت کا کس پیارے انداز میں امام عشق و محبت نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف یعنی کلام پاک کے ٹکڑے، غنچہائے قدس یعنی پاکیزہ کلیاں، اہل بیت نبوت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ سبحان اللہ، انداز دیکھیں، کہتے ہیں کہ مقدس کلام یعنی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹکڑے ہیں، دل کے ٹکڑے ہیں، نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اور کئی احادیث میں میرے آقا نے اپنی آل کے بارے میں، بی بی فاطمہ کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں اس طرح کے فرامین بھی فرمائے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور سبحان اللہ، اور باغ قدس کے مقدس پھول اور کلیاں ہیں اللہ کے، یعنی سبحان اللہ جنت کی کلیاں ہیں، مقدس باغ کی یہ کلیاں ہیں، یعنی خاندان نبوت اہل بیت اطہار عطرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو۔ کس پیارے انداز میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر یعنی پاک کرنے والا پانی، ریاض نجابت شرافت اور بزرگی کا باغ۔ بہت سارے باغ ہیں اس میں نارمل پانی دیا جاتا ہے، یہ کیسا باغ ہے کہ طہارت کے پانی، جی ہاں قرآن میں آیات تطہیر ہیں، سبحان اللہ، اس آب تطہیر یعنی اس پاک پانی سے باغ نبوت اور رسالت میں یہ مقدس پھول اور پودے اگے ہیں۔ سارے گلشن نبوت کے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بے عیب خلقت اور طبیعت پر لاکھوں سلام ہوں، کیونکہ ان سب کی اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ، امام الانبیاء کا خون مقدس ہے، آقا کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور نبوت کے گھر والوں پہ لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ کن کا خون ہے، ان کا خمیر یعنی اصل کیا ہے؟ آقا کا خون ہے، تو ان کی بے لوث طینت، ان کی بے عیب جو طبیعت ہے، ان کی بے عیب جو خلقت ہے، اس پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، پھر آگے لکھتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جان ہے، میرے آقا کی جان کی راحت ہیں، بی بی فاطمہ خاتون جنت جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مقدس کلی ہیں، پاک باز اور طہارت کا پیکر ہیں، اور اپنے نبی کی جان کے سکون اور آرام کو ہم کیوں نہ سلام پیش کریں، کیوں نہ عقیدت کا سلام پیش کریں۔ سبحان اللہ، آگے کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حسن مجتبیٰ وہ عظیم ہستی ہیں، راکب دوش یعنی جس نے کاندھے پر سواری کی، اور کس کے کاندھے پر؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر۔ سید الاسخیاء، آپ کی سخاوت کے چرچے ہیں، آپ اسخیاء کے بھی سردار ہیں، اور نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے ہیں، اس حسن مجتبیٰ پر ہم سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے فرماتے ہیں، شہد خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔
सलाम। सुभान अल्लाह, ये कैसे मुन्ने थे जो नबी पाक की मुबारक लुआब को, प्यारे आका की मुबारक ज़बान को चूसा करते थे। तो आला हज़रत उसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि चाशनी गिर चखने वाला, लुआब यानी प्यारे आका का थूक मुबारक, लुआब मुबारक, शहद खार शहद खाने वाला, असमत से मुराद पाक दामनी है। सुभान अल्लाह, मेरे इमाम क्या लिख रहे हैं ज़रा समझिए और ईमान ताज़ा कीजिए कि इन मुबारक हस्तियों का क्या कहना कि जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़बान को चूसा करते, आका का लुआब उनके लिए शहद होता। ये इमाम हसन मुश्तबा की तरफ इशारा है, जिनको रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस शहद की तरह चूसने का मौका मुयस्सर आया, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको गुट्टी में भी अपना लुआब अता किया। ये सारी अज़मतें समेटने वाले अली के लाल पर हम लाखों सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में मेरे बीच इस्लामी भाइयों आला हज़रत किस अंदाज में शान अहले बैत बयान कर रहे हैं। आगे चलते हैं, इस सलातु सलाम में मेरे इमाम ने जगह जगह किस तरह बयान किया। कहीं आला हज़रत लिखते हैं, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरी में बराअत पे लाखों सलाम। कहें सुभान अल्लाह, अब हमारी अम्मी हुजूर बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ कितना प्यारा इशारा है। अब सराय सलामत अमन का मकाम। सुभान अल्लाह, अब प्यारे आका की वो कौन सी हस्ती हैं, मेरे आका की वो कौन सी ज़ौजा हैं? फरमाते बिन्ते सिद्दीक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की वो बेटी जो मेरे आका के लिए आराम का बाइस थी, नबी पाक के लिए सुकून का बाइस थी। हरीम कहते हैं ज़ौजा को, बरात कहते हैं पाकीज़गी को। सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो मुबारक साहबजादी बीबी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा की तरफ इशारा है कि जो मेरे आका की जान को आराम पहुँचाने वाली भी हैं और जिनके बारे में अल्लाह की बारगाह से उनकी इफ़्फ़त व तहारत और पाक दामनी की सफाई नाजिल हुई। उस अजीम हस्ती पर हमारे लाखों सलाम हो, हम उनको लाखों सलाम पेश करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे अशार हैं मेरे बीच इस्लामी भाइयों। आगे मेरे इमाम लिखते हैं, सुनते जाइए और झूमते जाइए। अब ओहद के शहीदों की तरफ इशारा है, जानिसारान बद्र ओहद पे दुरूद, हक गुजारान बेअत पे लाखों सलाम। यानी जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की ओहद और बदर के मैदान में, जिन्होंने नबी पाक पर बैत करने का हक अदा कर दिया, सब कुछ कुर्बान किया, उन अजीम हस्तियों पे लाखों सलाम। फिर वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अशरा मुबशरा, वो 10 हस्तियाँ जिनको उनकी अपनी ज़िंदगी में मेरे आका ने जन्नत की बशारत अता फरमाई, उन दसों उन मुबारक जमाअत की तरफ सुबहान अल्लाह इशारा किया जा रहा है। उन पर लाखों सलाम हो। सुबहान अल्लाह, मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और आगे चलिए, मेरे इमाम किस तरह सहाबा की शान अब बयान कर रहे हैं। अब हज़रत उस्मान गनी की तरफ इशारा है। सुबहान अल्लाह, फरमाते हैं यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोश शहादत पे लाखों सलाम। चले जनाब इसकी भी मुश्किल माना समझ लेते हैं। कमीसे हुदा हिदायत की कमीज़ यानी खिलाफत अता की गई, हुल्ला पोश लिबास पहनने वाला। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा कितना प्यारा है कि मेरी मुराद, आला हज़रत लिखते हैं उस्मान गनी हैं जो हिदायत की कमीज़ पहनने वाले हैं। हज़रत प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी से इरशाद फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह ताला तुझे कमीज़ पहनाएगा यानी खिलाफत अता फरमाएगा। लोग अगर उतारना चाहें तो हरगिज़ ना उतारना। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हुक्म को निभाते हुए जामे शहादत नोश कर लिया, मगर खिलाफत से दस्तबरदार ना हुए। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब ज़रा देखिए कैसा वादा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निभाया। बहुत सारे अशार हैं इस सलातु सलाम में, मैं चंद ही पेश कर पाऊँगा। इंशाअल्लाह जब सिलसिला होगा तो मजीद इसके अशार सुनेंगे। 180 के करीब इसमें अशार हैं। मेरे इमाम ने शहजादा आली वकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भी किस तरह सलातु सलाम में अर्जी पेश की है। उस शहीद बला शाह गुलगू कबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। कुछ मुश्किल अल्फाज के माना समझते हैं। अब गुलगू गुलाब के फूल की तरह सुर्ख, क़ुबा यानी यहाँ जुब्बा से मुराद है, वो क़ुबा जो आपका वो जुब्बा मुबारक था उसकी तरफ इशारा है। दस्ते गुर्बत, बेवतनी का जंगल, मुसाफिरत का सहरा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत गोया ये लिख रहे हैं कि वो इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन जो कि जिगर गोशा रसूल हैं, उन पर लाखों मोहब्बत भरे सलाम हो, जिन पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए मगर वो सब्र व इस्तिकामत का पहाड़ बने रहे, जिसने अपनी ही खून का लिबास पहनकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज अदा की और सजदे
سجدے کی حالت میں اپنی پیاری جان آفری کے سپرد کر دی۔ میرے امام نے صلاۃ و سلام بھی پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ اب آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور ان اشعار کو انشاءاللہ یہ نعت خواں اسلام پہ مل کر پڑھیں گے، اور ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے یہ سلام کئی بار سنا ہوگا، مگر آئیے میرے رضا سے صحابہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں سلام کا یہ نرالا انداز بھی آج سن لیجیے۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی رات پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگو قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت قدسی کا یہ ہارسا، مجھ سے خدمت قدسی کا ہے ہارسا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کے قریب پہنچا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے گلشن کے وہ مہکتے پھول آپ کی جانب بڑھائے ہیں، جس پہ میرے امام نے الحمدللہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی شان اور مناقب بیان کیے۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کا تذکرہ کیا۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، اور اے کاش ان کے پیچھے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہ وہ چینل ہے جو فیضان صحابہ اور فیضان اہل بیت ہم تک پہنچا رہا ہے۔ آج بات ہوئی ہے میرے آقا کے گھرانے کی، اور یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ گھرانہ